کچھ سال صرف گزرتے ہیں اور کچھ سال دلوں پر نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ 2025 ایک ایسا ہی سال تھا۔ دوستو آداب، نمسکار۔ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو ہم سب کے دلوں میں نئی امیدیں، نئے خواب اور آنے والے دلوں کے لیے دعائیں بھی۔ 2025 کچھ لوگوں کے لیے خوابوں کی تکمیل کا سال تھا اور کچھ کے لیے ایک ایسا زخم جو کبھی بھر نہ سکا۔ کبھی فلک بوس کامیابیاں، کبھی زمین لرزا دینے والے حادثے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سال ہمیں اتنا رلائے گا اور یہ سال ہمیں اتنا مضبوط بھی کرے گا۔ 2025 نے ہمیں بتایا کہ خوشی اور غم ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، اس سال کے ان واقعات پر کچھ نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اس دنیا کو بلکہ ہمارے دلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 2025 ایک ایسا سال جب دنیا کے ایک کونے میں بچے سوتے نہیں تھے، جب دنیا کھیل اور معیشت اور ترقی کی بات کر رہی تھی، اسی وقت غزہ کی گلیوں میں موت اتر رہی تھی۔ یہ کوئی نئی جنگ نہیں تھی، یہ ایک پرانا زخم تھا جو 2025 میں اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر، بچوں کی اذیت، پانی ہر طرف ہے مگر پینے کو ایک بوند نہیں، کیچڑ میں بیٹھے بچے، آنکھوں میں خوف، ہونٹوں پر خاموشی اور پیٹ میں بھوک کی آگ، ماں کی گود خالی، دوائی نہیں، دودھ نہیں، صرف تیز بخار اور سسکیاں، نہ ہسپتال، نہ ڈاکٹر، نہ صاف پانی، صرف انتظار۔ اور بچوں کے چہرے سوال بن چکے تھے۔ سوڈان آج آگ میں جل رہا ہے۔ ایک طرف سوڈانی فوج یعنی SAF، دوسری طرف ریڈ سپورٹ فورس RSF۔ شہر تباہ ہو گئے، ہزاروں بے گناہ مارے گئے، 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بچوں کو دوا نہیں ملتی، ماؤں کے لیے دودھ نہیں۔ سوڈان میں اب کرتے ہیں بات پنجاب ڈیزاسٹر کی۔ پنجاب میں آنے والی سیلاب نے وسیع علاقے زیر آب آ گئے، سینکڑوں افراد جان سے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، فصلیں، مویشی اور گھر تباہ ہو گئے، صاف پانی اور علاج کی شدید کمی پیدا ہوئی۔ پنجاب کا سیلاب صرف قدرتی آفت نہیں تھا بلکہ یہ انتظامی غفلت اور ماحولیاتی بگاڑ کا بھی نتیجہ ہے، جس کی سب سے بڑی قیمت عام عوام نے ادا کی۔ اسی طرح جیسلمیر بس فائر، اکتوبر کی رات مسافر گہری نیند میں تھے، اچانک شارٹ سرکٹ آگ بھڑکی، چند ہی منٹ میں پوری بس شعلوں میں، 26 جانیں چند لمحے میں ختم۔ اور اب آتے ہیں RCB انسیڈنٹ۔ رائل چیلنجر بنگلور، رات کا وقت تھا، بنگلور کرناٹک کی فضا میں بارش کی نمی بھی تھی اور خوشی کی گونج بھی۔ پورا شہر ایک ہی نام سے گونج رہا تھا، RCB RCB۔ چنا سوامی اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں چہروں پر ایک ہی مسکراہٹ، ایک ہی جنون، ایک ہی فخر۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی کا سمندر چند لمحوں میں چیخ و پکار کی آندھی میں بدل جائے گا۔ کسی کو کیا اندازہ تھا کہ جس اسٹیڈیم کے باہر لوگ جشن منانے آئے تھے، وہی جگہ چند ہی منٹوں میں انسانی قدموں کی بھگدڑ، ٹوٹتی سانسوں اور بے بسی کی تصویروں سے بھر جائے گی۔ اسی رات خوشی نے ہزاروں دل جگمگائے تھے، کیونکہ تاریخ بنی تھی۔ رائل چیلنجر بنگلور نے پہلی بار ٹرافی جیت لی تھی، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی چند لمحوں کی مہمان تھی،
جہاں ہزاروں دل خوشی سے جگمگائے تھے، اسی رات 11 خاندانوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گئے تھے۔ دوستو، 2025 صرف آفات نہیں، کامیابیاں بھی تھیں، وہ لمحے بھی تھے جنہوں نے دلوں میں امید جگائی۔ دنیا کی تاریخ بدل گئی، لوگوں نے 2025 کا سب سے بڑا کھیلوں کا میلہ سجایا۔ ایئر انڈیا فلائٹ AI-171 احمد آباد گجرات ایئرپورٹ، 240 سے زائد مسافر خوابوں کے بوجھ سے بھرے، طیارہ آسمان کی طرف لپکا، مگر صرف چند لمحوں بعد ایک آگ کا طوفان اور چند ہی سیکنڈز میں پورا طیارہ زمین بوس۔ 260 سے زائد جانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بھارت کے لیے یہ برسوں کا سب سے بھیانک حادثہ تھا۔ پھر آتے ہیں مہا کمبھ میلہ، کروڑوں کا مجمع، عقیدت، عبادت، مگر اچانک ایک پل ایسا آیا جب قدم رک گئے، جسم دب گئے، سانسیں تھم گئی، بیریکیڈ ٹوٹے، دھکا لگا اور چند لمحوں میں درجنوں زندگیوں کے چراغ بجھ گئے۔ یہ واقعہ انسانیت کو یاد دلاتا ہے کہ ہجوم میں ایک غلط قدم کئی جانوں کے لے ڈوبتا ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتی بس، لبوں پر درود شریف، دلوں میں دعا، عمرہ ذرائن اللہ کے مہمان بن کر سفر میں تھے۔ اچانک ایک جھٹکا، بس آگ کے شعلوں سے لپٹ گئی۔ کچھ آنکھیں وہیں بند ہو گئی، کچھ کے ہاتھ مدد کے لیے اٹھے رہ گئے۔ یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، یہ صبر کا امتحان تھا۔ پوری بس میں ایک کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا، سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ روح کانپ گئی، مرنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ حادثہ تھا یا قیامت کا دن۔ اب آتے ہیں پہلگام ٹیرر اٹیک۔ پہلگام کی وادی، جہاں فضا میں سکون تھا اور دلوں میں اطمینان، اچانک وہ لمحہ آیا جب خاموشی ٹوٹ گئی۔ گولیوں کی آواز نے مسافروں کے ہنستے ہوئے چہروں کو خوف میں بدل دیا۔ لوگ زمین پر گرنے لگے، بچے چیخنے لگے، ماں باپ بدحواس ہو گئے۔ زمین پر بہتا ہوا خون ان سوالوں کو جنم دے رہا تھا، آخر قصور کیا تھا؟ ایسے میں ایک عام غریب انسان جو ان سیاحوں کی رہبری کر رہا تھا، یعنی گائیڈ بنا ہوا تھا، نہ اس نے ذات پات کا خیال کیا، بس انسانیت کے ناطے دوڑا اور ان دہشت گردوں کو بغیر ہتھیار جذبہ انسانیت کے ناطے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر افسوس ان دہشت گردوں نے اسے بھی نہیں بخشا، اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ مدد کے لیے دوڑا تھا اور شہید ہو گیا۔ ایسے ہی ایک اور دہشت گرد حملہ، دہلی روشنیوں اور ہجوم کا شہر، ایک لمحہ تھا سکون کا، اگلے ہی لمحے دھماکہ اور چیخیں، بے گناہ لوگ کام پر جاتے ہوئے، گھر لوٹتے ہوئے خون میں نہا گئے۔ یہ حملہ صرف شہر پر نہیں تھا، یہ امن پر حملہ تھا۔ دہشت نے پھر یاد دلایا کہ نفرت اندھی ہوتی ہے اور اس کا شکار ہمیشہ بے گناہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، 2025 نے ہمیں رلایا بھی اور سنبھالا بھی۔ یہ سال ہمیں یہ سکھا گیا کہ خوشی میں بھی احتیاط ضروری ہے اور غم میں بھی امید۔ RCB کا سانحہ ہو یا سیلاب کی تباہی یا کھیل کی کامیابی، ہر واقعہ ہمیں ایک سبق دے گیا۔ اگر انسان نظم، صبر اور ہمدردی نہ سیکھی تو کوئی بھی جشن کسی بھی لمحے ماتم بن سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آنے والا سال صرف خوشیاں، ترقی اور امن لے کر آئے۔ میں ہوں بشیر احمد، آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے تھے 2025 جشن، زخم اور امید۔
تھینک یو، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔